یہ کہہ کر مجھ سے پیسے لینے سے منع کر دیا کہ آج اللہ میاں مجھے قیمے والا نان کھلائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں سمیع اللہ گوندل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کچھ دن پہلے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ کسی کام سے شہر سے باہر تھا۔ دوپہر کو فارغ ہوئے تو میں نے اور میرے دوست نے لنچ کرنے کا پروگرام بنایا۔ ہمیں رستے میں ایک ہوٹل نظر آیا۔ میں اور میرا دوست اس ہوٹل میں بیٹھ کے ہم نے لنچ کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے ساتھ ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہم جب اس ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے تو ہمارے بالکل سامنے والی ٹیبل پر ایک شخص بیٹھا تھا۔ وہ کافی قداور جسامت اور وزنی جسامت کا شخص۔ صاحب نے تقریباً 10 لوگوں کا کھانا اکیلے ہی منگوا رکھا تھا، اور خیر ہر کسی کا اپنا اسٹیمنا ہوتا ہے، اس پہ آبجیکٹ کرنا اچھی بات نہیں، اس پہ ہم آبجیکشن نہیں لگا سکتے۔ کچھ یوں کہ وہ اکیلے بیٹھے تھے اور ان کے میز پہ کافی کھانا موجود تھا، تو وہ نا غیر ارادی طور پر ہم سب لوگوں کی ٹینشن کا باعث بن گئے۔ اب وہ صاحب ان 10 لوگوں کا کھانا اکیلے کھا چکے تھے اور ان کے چہرے سے واضح نظر آ رہا تھا کہ اب ان کے پیٹ میں کچھ اور کھانے کی گنجائش نہیں ہے، یہ تقریباً بھر چکے ہیں، ان کا پیٹ بھر چکا ہے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ویٹر کو آواز دی، جب ویٹر آیا تو ویٹر سے پوچھتے ہیں کہ یار تم لوگوں کے ہوٹل کی میں جو نان ہے ان کی کیا اسپیشلٹی ہے، ان میں سب سے اسپیشل نان کون سا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے ہوٹل میں نا قیمے والا نان ہمارے ہوٹل کا بڑا اسپیشل ہے، بڑا مشہور ہے جی، لوگ دور دور سے کھانے آتے ہیں۔ خیر انہوں نے اسے آرڈر دیا اور کہا کہ میرے لیے ایک قیمے والا نان بنانا ہے۔ ناظرین، قیمے والا نان بن کر آ گیا، اتنے میں ہم بھی تقریباً کھانا کھا چکے تھے۔ اب ہم نے اس شخص کی طرف دیکھا تو اس کے سامنے قیمے والا نان پڑا ہوا تھا، لیکن اچانک سے اسے یہ محسوس ہو گیا، اسے یہ ریلائز ہو گیا کہ اب میں ایک نوالا بھی نہیں کھا سکتا۔ تو خیر اس شخص نے کیا کیا، وہ اٹھا اور ارد گرد بیٹھے لوگوں سے نہایت احترام سے پوچھنے لگا کہ جناب میں پیٹ بھر کے کھانا کھا چکا ہوں، میرا یہ اضافی آرڈر آ گیا ہے، اس کا بل میں باہر پے کر دوں گا، مہربانی کریں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کھانا چاہے تو پلیز۔ ساتھ ہی بیٹھے ایک صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، اس نان کو پیک کروا لیں، اور اگر آپ کو سڑک پہ کوئی فقیر یا کوئی بھوکا نظر آئے تو آپ اسے دے دیں، آپ کے پیسے بھی ضائع نہیں ہوں گے اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ کیا اس شخص نے ویسے ہی کیا، وہ نان پیک کروانے کے لیے کاؤنٹر پہ چلا گیا، اور میں اور میرا دوست ہم دونوں اٹھے اور ہم دونوں اپنا بل کروانے لگے۔ بل کروا کے ہم بھی ہوٹل سے باہر نکل گئے اور وہ شخص بھی باہر نکل گیا۔ اتنے میں میرے دوست کو اچانک یاد آیا کہ آج اس نے اپنا جوتا پالش نہیں کیا تھا، اس نے ڈریس شوز پہن رکھے تھے۔ خیر ہوٹل کے قریب ہی ہمیں ایک موچی بیٹھا نظر آیا، تو میں اور میرا دوست اس کے پاس چلے گئے۔ اس نے میرے دوست کا جوتا پالش کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ شخص ہمارے قریب سے گزرا اور ہم نے نوٹس کیا کہ سامنے سے ایک چھوٹا بچہ آ رہا تھا جس کی عمر تقریباً کوئی 7 سے 8 سال۔ میرا خیال ہے وہ بچہ جو تھیلا تھا اس سے دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ شاید کوئی پلاسٹک کی بوتلیں یا کچرا یا اس طرح کا کوئی سامان اکٹھا کرتا ہے۔ خیر وہ بچہ آ رہا تھا، اس شخص کی نظر اس بچے پہ پڑی اور اس نے اس بچے سے جا کے کہا کہ بیٹے یہ نان آپ کے لیے، آپ اسے کھا لو۔ خیر وہ شخص نان بچے کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اتنے میں وہ بچہ آیا اور جس موچی کے پاس میرا دوست جوتے پالش کروا رہا تھا اسی کے قریب آ کر بیٹھ گیا، مزے سے وہ نان کھانے لگا۔ اتنے میں موچی اس کی طرف متوجہ ہوا اور اسے کہنے لگا کہ اچھا تو پھر اللہ نے تیری فرمائش پوری کر ہی دی، تم واقعی اللہ کے لاڈلے ہو۔ جب میں نے یہ بات سنی، یہ لائن سنی، میں حیران رہ گیا، اللہ کا لاڈلا، اللہ نے فرمائش پوری کی۔ خیر وہ بچہ اپنے کھانے میں مگن تھا، مصروف تھا، تو میں نے اس موچی سے پوچھا، میں نے کہا بابا جی یہ کیا واقعہ ہے، آپ اس بچے کو کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا معاملہ، ہمیں بھی کچھ بتائیں۔ تو بابا جی نے کہا کہ بیٹے یہ بچہ اکثر اس روڈ سے کچرا اکٹھا کرتا ہے اور کبھی کبھار جب یہ تھک جاتا ہے تو میرے پاس آ کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے اور آرام کرتا ہے۔
آج اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ اس نے دوپہر کا کھانا کھانا تھا اور اسے اس ہوٹل کے قیمے والے نان بڑے پسند تھے. اس کے پاس پیسے کچھ کم تھے جس کی وجہ سے یہ نان نہ خرید سکا. میں نے اسے اپنی جیب سے کچھ پیسے دینے کی کوشش کی لیکن اس نے یہ کہہ کر مجھ سے پیسے لینے سے منع کر دیا کہ آج اللہ میاں مجھے قیمے والا نان کھلائے گا. خیر وہ بچہ میرے پاس بیٹھ گیا اور میرے سامنے ہی اللہ میاں سے باتیں کرنے لگا اور اللہ میاں سے ڈیمانڈ کرنے لگا, ضد کرنے لگا کہ آج مجھے قیمے والا نان کھانا ہی کھانا ہے. بالکل اسی طرح ضد کرنے لگا جس طرح چھوٹے بچے کسی کھلونے کے لیے, کسی چیز کے لیے اپنے والدین سے ضد کرتے ہیں. خیر ناظرین, یہ بات سن کر میں کافی متاثر ہوا اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ یار جب ہم بچے ہوتے ہیں, ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو اللہ میاں ہماری زندگی میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول رکھتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اکثر اللہ کو یاد کرتے ہیں, اکثر اللہ سے فرمائشیں کرتے ہیں, اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں یہ دے دو یا یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے. اچھا جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں, ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق رابطہ ذرا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, ذرا ڈسکنیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو نہ ہم اللہ کے قریب رہتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ہم سے لاڈ کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جناب خدا سے مانگتے رہنا چاہیے. اسے اپنے مانگنے والے بندے بہت پسند ہیں. تو دنیا میں صرف ایک خدا کی ہی ذات ہے کہ جس سے جب ہم مانگتے ہیں نا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. اور خدا سے کبھی کبھار لاڈ بھی کر لینا چاہیے, ضد بھی کر لینی چاہیے, بالکل اسی طرح جس طرح ہم بچپن میں اپنے والدین سے کھلونوں کے لیے فرمائشیں کرتے ہیں یا ضد کرتے ہیں. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.